عید کا دن آتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، نئے کپڑے، ملاقاتیں، لیکن کیا یہ بس اتنا ہی ہے؟ محمد رضا ثاقب مصطفی کے ایک خطبے کی روشنی میں آئیے اس تہوار کے گہرے مطلب کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک طرح سے ہماری روحانی بیلنس شیٹ کا دن ہے۔ خطبے کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور جملے سے ہوتا ہے، سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ یہ سننے میں تو ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر روحانی رہنمائی ہی ہماری سب سے بڑی، سب سے قیمتی پونجی ہے۔ اچھا، اس پورے تجزیے کو سمجھنے کے لیے ہم ایک روحانی بیلنس شیٹ کا تصور استعمال کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں ہم نے کون سے اثاثے یعنی ایسٹس جمع کیے، پھر ان اثاثوں کو کون سے خطرات لاحق ہیں، اور آخر میں اس روحانی سرمایے کو بچانے کا منصوبہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے اپنے بیلنس شیٹ کے پہلے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے اثاثے، یعنی وہ تمام بیش قیمت روحانی فائدے جو ہم نے رمضان کے مقدس مہینے میں محنت کر کے کمائے ہیں۔ یہ ہماری اصل کمائی ہے۔ خطبے کے مطابق یہ ہدایت ہی وہ دولت ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب یہ مل جائے تو اس پر شکر ادا کرنے کا بھی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری تمام روحانی کمائی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ ٹھوس روحانی اثاثے جو رمضان نے ہمیں دیے: خیالات کی پاکیزگی، زبان پر قابو، نمازوں کی پابندی سے لے کر سحر و افطار کی قبولیت کی ان خاص گھڑیوں تک۔ ہر عمل ہماری اس بیلنس شیٹ میں ایک بہت ہی قیمتی اضافہ ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو عید صرف ایک تہوار نہیں رہ جاتا، بلکہ رمضان میں عطا کی گئی ان تمام نعمتوں اور ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن بن جاتا ہے۔ یہ اس روحانی دولت کا جشن ہے جو ہمیں ملی ہے۔ لیکن دیکھیں، ہر بیلنس شیٹ میں اثاثوں کے ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری رمضان کی ساری کمائی کو ضائع کر سکتی ہیں؟ آئیے ان خطرات کو سمجھتے ہیں۔ خطبے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روحانی کمائی آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، نہیں، بلکہ ایک لمحے کی غفلت مہینے بھر کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اس خطرے کو سمجھانے کے لیے خطبے میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا برتن جس کے پیندے میں سوراخ ہو، اب جتنا بھی پانی ڈالیں وہ تو بہہ جائے گا نا۔ بالکل یہی حال ہماری روحانی کمائی کا ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی۔ خطبے میں اس مخصوص خطرے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ شیطان کی طرف سے پہلا وار ہماری نگاہوں پر ہوتا ہے، جو ہماری پرہیزگاری اور حیا کو نشانہ بناتا ہے۔ اگر نگاہ بہکنے لگے تو سمجھ لیں کہ کمائی لٹنا شروع ہو گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سوراخ والے برتن کو کیسے بچایا جائے؟ خوش قسمتی سے خطبہ صرف مسئلہ نہیں بتاتا، بلکہ اس کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایکشن پلان ہے، وہ ٹھوس قدم جو ہم اپنی روحانی کمائی کو محفوظ رکھنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہی ہے عید کا عزم۔ یہ صرف ایک خواہش نہیں، بلکہ ایک شعوری فیصلہ ہے، ایک پختہ منصوبہ۔ یہ وہ عہد ہے جو ہر شخص عید کے دن خود سے کرتا ہے کہ رمضان کی برکتوں کو آنے والے دنوں میں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ منصوبہ ہے کیا؟ خطبہ ہمیں 3 ٹھوس کام کرنے کو کہتا ہے جو ہمارے روحانی اثاثوں کی حفاظت کریں گے۔ پہلا، نمازوں کو قائم رکھنا، دوسرا، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا، اور تیسرا، باقی تمام نیک اعمال کو جاری رکھنا۔ یہ ایک بہت ہی قابل عمل منصوبہ ہے۔ لیکن کیا یہ روحانی بیلنس شیٹ صرف ہماری ذات تک محدود ہے؟ خطبے کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری کمائی تب تک محفوظ نہیں جب تک ہم اپنی اجتماعی ذمہ داری پوری نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اس اجتماعی ذمہ داری کی سب سے بڑی مثال ہے صدقہ فطر۔ یہ ایک لازمی خیرات ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہ جائے۔ اور اس خیرات کے 2 بہت ہی خوبصورت مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ذاتی ہے، یہ روزوں کے دوران ہونے والی ہماری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور دوسرا مقصد اجتماعی ہے، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ خطبے کا یہ اقتباس اس بات پر زور دیتا ہے کہ خوشی کو بانٹنے کی روحانی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جب ہم کسی ضرورت مند کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو یہ خود ایک عبادت بن جاتا ہے۔ اور یہ سوال ہمیں مقامی خوشیوں سے نکال کر خطبے کے ایک زیادہ وسیع عالمی تناظر کی طرف لے جاتا ہے، جہاں جشن کے ساتھ ساتھ دکھ کا احساس بھی موجود ہے۔
اور اب ہم اپنی بیلنس شیٹ کے آخری اور شاید سب سے مشکل حصے پر آتے ہیں۔ خطبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری خوشی خلا میں موجود نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی شکر گزاری اور امت کے اجتماعی دکھ کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنا ہے۔ خطیب دو متضاد حقیقتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی ترغیب ہے اور دوسری طرف دنیا بھر میں تکالیف کا سامنا کرنے والوں کے لیے گہری ہمدردی کا جذبہ ہے۔ اس اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ خطبے میں اجتماعی شعور اور اتحاد کی دعوت اسی تصور پر مبنی ہے کہ ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ خطبے کا اختتام اس طاقتور ویژن پر ہوتا ہے جو موجودہ حقائق کو مستقبل کی ایک روشن امید کے ساتھ متوازن کرتا ہے۔ اگر ہم وہ دن نہ دیکھ سکیں تو دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے ضرور دیکھیں۔ تو یہ تجزیہ ہمیں اس ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سوال ہمیں خطبے کے مرکزی پیغام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی خوشی اور اجتماعی غم میں توازن کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، امید اور حقیقت کو ایک ساتھ کیسے لے کر چل سکتے ہیں۔